گزارش ہوگی کہ وہ بھی اسٹیج پہ آ جائیں. اسرار الانبیاء یہ ڈاکٹر صاحب کی تیسری کتاب ہے. بچے بیماریاں اور علاج ڈاکٹر صاحب کی یہ چوتھی بک ہے. جارج مٹیریا مڈیکا جو کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے. نادر ادویات نئے نسورس یہ ڈاکٹر صاحب کی 5ویں بکس ہے. ہومیوپیتھی کے نئے بک یہ 6ویں بک ہے. اور کاسٹینوسن کے نام کے ڈاکٹر صاحب کی یہ 7ویں کتاب ہے. اور اس کے ساتھ دی ایڈس نسورس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے یہ آپ کی کتاب لکھی ہے. ڈاکٹر اسرار اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مزید جو نئی ایڈوانسمنٹ ہومیوپیتھی میں آ رہی ہے اور جو ڈاکٹر صاحب ریسرچ کر رہے ہیں اس کے بارے میں مختصر ہمارے ڈاکٹرز اور ڈاکٹر صاحبان کو جو ہے ڈاکٹر اسرار اللہ صاحب کے لیے بہت ساری تعریفیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر طارق صاحب کا سب دوستوں کا شکر گزار بلایا انہوں نے عزت افزائی کی. بات میرے ذہن میں تھا کہ بہت شروع سے میں کروں گا کیونکہ یہاں مسئلہ درپیش ہے 3 منٹ کا. 3 منٹ مجھے دیے گئے تھے. میرا آغاز ہم یہ کرتے ہیں کہ یونانی جو تھے ان کے قبیلوں میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا. وہاں پہ وہ جو اسلحہ اپنا ہوتا تھا اس کو جس جگہ اکٹھا کر کے اسلحہ خانہ جس کو کہتے ہیں اس کا وہ لوگ ریپیٹوریم کہتے تھے. تو ہم لوگوں نے وہیں سے ایک لفظ نکالا ریپرٹری. تو ڈاکٹروں کا اسلحہ یہاں پہ پڑا ہوتا ہے اور ڈاکٹروں کا اسلحہ ظاہر دوائیاں ہوتی ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہونا چاہیے. ہوا بھی ہے بہت زیادہ. صرف میں نام گنوا دیتا ہوں جلدی جلدی میں. ڈاکٹر ہیرنگ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر میچ پیٹرسن 2 صاحبان تھے جنہوں نے باول نوسورس بنائے. اس کے بعد بیچ فلاور بیڈیز آئیں. تیسرا جو ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا بیچارے کے ساتھ, اس کا نام زیادہ نہیں آتا, ڈاکٹر جارج اسٹیفنسن. ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کا جو کام تھا وہ ان کی اپنی تو کتاب چھوٹی سی ہے. وہ ڈاکٹر زولیان جس کو ہم لوگ یہاں جولین کہتے ہیں انہوں نے کمپائل کی ہے. تو وہ جولین ریمیڈیز کے نام سے مشہور ہو. اس کے بعد جو بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے وہ ڈاکٹر ٹائلر سمتس ہیں جنہوں نے اسپیشلی جو کام کیا خاص طور پہ وہ یہ تھا کہ جتنی بھی ویکسینیشن ہوتی ہے ان ساری ویکسین کی انہوں نے پوٹینسیز بنائی. اور نہ صرف پوٹینسیز بنائی بلکہ ان کا بہت کام ہے پوسٹ ویکسینیشن سینڈروم. ایک انہوں نے باقاعدہ سینڈروم دریافت کیا. اس کی 200-250 علامتیں بھی انہوں نے دی اور ان کو ٹھیک کرنے کا طریقہ. اور ان کے کیسز بھی ہیں کافی سارے کہ انہوں نے ٹھیک کیے ویکسینیشن کی پوٹینسیز دے کے. ڈاکٹر جیمز شر ہیں جنہوں نے باقاعدہ پروٹوکول بنا دیا کہ آئندہ جب پروونگ ہوگی تو اس کے لیے کس طرح سے کیا کیا پروٹوکول ہوگا اس کا پروونگ کرنے کا. بہت سائنٹیفک پروٹوکول انہوں نے بھی بنایا. فرانس ورمولن بڑا نام آج کل ہے جنہوں نے ابھی کنگڈم فنگی کے نام سے کتاب لکھی ہے. اور فنگس سے پرانی اور نئی دوائیاں ساری انہوں نے اور پروونگ بھی کی ہیں اور ساری اکٹھی کر دی. اس میں سے ہمارے ہاتھے جو مٹیریا میڈیکا چڑھا وہ تو ایک ہی تھا, ہم نے نیٹ سے وہ نکالا تھا ڈانٹ کے. کینڈیڈا البیکنس وہ انہوں نے پروونگ اس کی کروائی. اور آپ لوگ تو یہ بہت زیادہ استعمال بھی کرتے ہیں, بہت کام کرتی ہے خواتین کے مسائل میں خاص طور پر. کینڈیڈا بہت زیادہ چلنے والی دوائی ہمارے یہاں. اس کے بعد جو ابھی آج کل کام ہو رہا ہے جس پہ کہ بہت عرصے سے ہم لوگ سوچ رہے تھے اس پہ کام ہونا چاہیے لیکن وہ کر نہیں پا رہے تھے, وہ یہ تھا کہ میں نے یہ خود محسوس کیا کہ انسانی تاریخ میں جتنے پاورفل ٹولز ڈاکٹرز کے پاس آج کل ہیں میڈیسن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, ایلوپیتھی کی بات کر رہا ہوں,
یہ تاریخ میں کبھی نہیں رہے. آپ انسانوں کو کے اندر تبدیلی جو کرتے تھے زیادہ سے زیادہ اس کی بایو کیمسٹری بگاڑ سکتے تھے، لیکن بنیادی ڈھانچہ انسان کا اور اس کے ہارمونل لیول پہ مداخلت شاید تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. اب یہ ہوا کہ شیڈیول ڈرگس، ہارمونل ڈرگس، پھر اس کے بعد ایون اینٹی بایوٹکس بھی اس طرح کے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ ہمارے، میں سمجھتا ہوں سیل اسٹرکچر کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ یہ جتنا جو ایلوپیتھی میں مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے، اس کی ہر ایک چیز موجود ہوتی ہے، فائدہ نقصان. تو آج کل ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ کنٹراسیپٹیوز ہیں اور جو ہارمونز ہیں یہ جو کھلائے جا رہے ہیں ان کو پوٹینٹائز کر کے ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے لوگوں کو، کیونکہ جو بگاڑ اتنی بنیادی اور گہری سطح پہ ہو رہا ہے اس کو شاید ہم کلاسیکل دوائیاں دے کے ٹھیک نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی مثال آکسیٹوسن کی ہے، وہ خواہی نہ خواہی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہر آدمی کو مل رہا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ جاتا ہے، ایک ٹیکا لگاتا ہے، بھینس کا دودھ نکالتا ہے اور جا کے سارے لوگوں کو پلا دیتا ہے، اس کی کانسنٹریشن دودھ میں آ جاتی ہے. تو سب سے پہلا جو ہم نے کام کیا تو یہی تھا کہ ہم نے آکسیٹوسن کو پوٹینٹائز کیا، اور اس سے خاص طور پہ یہ چہرے کے بال وغیرہ جو آ جاتے ہیں اور اس طرح کی جو خرابیاں ہو جاتی ہیں، مینسس کی خرابیاں، اس میں ہم نے دینا شروع کیا اور بہت اچھے طرح سے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ یہ دوائیاں بنانا مشکل کام ہے، بہرحال مسعود والوں کی محنت سماجت کی، انہوں نے یہ احسان کیا کہ اب ایسٹروجن تقریباً ہر پوٹینسی میں 6 سے لے کے CM تک انہوں نے بنا لی. پروجسٹرون مل رہی ہے، FSH LH ٹیسٹوسٹیرون، یہ سب کی سب دوائیاں. کارٹیسون تو خیر پہلے بھی یہ جارج اسٹیفنسن کا کام ہے، لیکن ڈیکسامیتھازون، بیٹامیتھازون، بیٹنیسول، یہ دوائیاں بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں. تو پرینسلون سے نیا اضافہ ہو گیا ملنے لگی. ان دوائیوں کے اوپر آج کل ہم لوگوں نے ٹرائلس کر رہے ہیں، کلینکل ٹرائل ہو رہے ہیں. مٹیریل میڈیکا بھی ہم نے اس کا مرتب کر لیا، انشاءاللہ 4-6 مہینے میں وہ چھپ کے آ جائے گا. مٹیریل اس کا کوئی مشکل نہیں تھا، تھوڑی سی عقل استعمال کرنے کی ضرورت تھی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دوائیاں ساری کی ساری جو ہیں استعمال ہو رہی ہیں. ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم نارمل انسان کو دوائی کھلاتے ہیں، اس میں سے جو علامتیں پیدا ہوتی ہیں ان کو مٹیریل میڈیکا کے طور پر رکھتے ہیں. یہ جو دوائیاں ہیں یہ لاکھوں کروڑوں بلکہ کروڑوں سے بھی زیادہ عورتوں کو کھلائی جا چکی ہیں، اور ان کے جو اثرات ہیں یا بد اثرات ہیں سب کے سب ڈاکومنٹڈ ہیں، موجود ہیں. صرف ان کو مرتب کرنے کی ضرورت تھی. وہ کام میں نے کیا کہ ہم نے ان سب چیزوں کو لے لیا اور ان کو باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے مٹیریل میڈیکا بنا دیا. وہاں میں جو ہماری کلاس ہوتی ہے وہاں پہ ہم نے یہ ساری دوائیاں پڑھا بھی دی ہیں. ڈاکٹر فاطمہ ہیں، ڈاکٹر شمع ہیں، اور بھی 2 کلینکس ہیں جہاں پہ یہ باقاعدگی سے استعمال بھی ہو رہی ہیں اور بہت ونڈرفل ان کے نتائج ہیں. اگر پرولونگڈ مینسس ہیں، کسی طرح سے بند نہیں ہو رہے اور ہم لوگ پروجسٹرون دے کے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. پولیکیولم پروجسٹرون صبح شام دے کے 10 عورتوں کو دیا گیا جو 5 منتھ میں سے 8 نے تقریباً 2 مہینے میں کنسیو کر لی. تو اسی طرح سے پلاسینٹا جو ہے اس کو دے کے کیجیز کے حساب سے وزن کم کیا عورتوں کو، کلوز کے حساب سے، یعنی چند دنوں میں چند ہفتوں کے اندر بہت تیزی کے ساتھ وزن کم ہو جاتا ہے. پلاسینٹا بچوں کی کمزوری میں بھی ہم دے رہے ہیں، دوسری طرف پریٹی میں دیتے ہیں، جو کمزور بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو دے رہے ہیں. ڈائبٹیز کے لیے پلاسینٹا ٹرائل سے بھی چل رہے ہیں، زیادہ میں کبھی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ یہ ڈائبٹیز کی بہت اچھی دوائی ہوگی. تو جب ان کے نتائج سامنے آئیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی پیش کریں گے. اسی طرح سے سب لوگوں کے سامنے، ہو سکتا ہے اللہ زندگی دے تو اگلے سال ہم وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آ جائیں.